أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن مجید کے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ احتیاط سے نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن کے معنی کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تا ہے اور توا ہے، اس کا فرق ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ تا سے تابا، ٹھیک ہے، قرآن میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے توبہ کی، ٹھیک ہے، اس کو اگر توابا پڑھیں گے تو وہ میننگ ہی چینج ہو جائے گا، یعنی تا کو تھوڑا سا موٹا اگر پڑھ دیں گے وہ توا پڑھ جائے گا۔ تابا توابا، کتنا فرق ہے، ایک جگہ توا ہے ایک جگہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ تابا مطلب اس نے توبہ کی، توابا، ٹھیک ہے، طیب سے ہے نا، اس کا میننگ ہے وہ پاک صاف ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب تین ہے تا کے ساتھ، سمپل، اس کا معنی کیا بنے گا؟ انجیر، اس کا میننگ کیا ہے؟ انجیر۔ اور توین، توا کے ساتھ کیا میننگ ہے؟ مٹی، ٹھیک ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مٹی سے پیدا کیا انسان کو اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، شیطان ابلیس نے جو کہا تھا۔ اچھا، تین، والتین والزیتون، تین مطلب انجیر، تو اس میں بھی فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا میننگ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تا، توا، کتنا فرق ہے؟ دیکھنے میں اتنا نہیں فرق نظر آ رہا، لیکن دیکھیں نا آپ، تینون توینون، تھوڑا سا موٹا ہوگا تو مٹی بن جائے گا، یعنی اگر آپ پڑھ دیتے ہیں قرآن مجید کی، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، وَالتُّوِينِ وَالزَّيْتُونِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تین یعنی انجیر، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں مٹی، کتنا بڑا جو ہے نا مسئلہ بن گیا یہاں پہ۔ اسی طرح آتا ہے نا توین، مٹی، خلقتہ من توین، توین کو کہہ دیں اگر تھوڑا سا آپ باریک کر کے، تین، خلقتہ من تین، یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کی، اس لیے جو ہے نا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا تھا نا، تو مٹی سے پیدا کرنے کا کیا ہے؟ توین کا میننگ مٹی۔ اگر آپ اس کو باریک پڑھ دیں گے تو کیا میننگ ہو جائے گا کہ اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو انجیر سے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر کے پڑھنا ہی چھوڑ دیں، دیکھیں چھوڑ دیں گے پڑھنا تو پھر کیسے غلطیاں درست ہوں گی؟ حدیث شریف میں ایک خوشخبری بھی ہے کہ جو تکلیف سے پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، ہاں جی، کوشش کر کے پھر ٹھیک کرتا ہے، پھر غلط ہو جاتا ہے، تو یعنی پیچھے نہیں ہٹ رہا، ہمت نہیں ہار رہا، تو اس کو ڈبل ثواب اللہ دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ ثا اور سین، ثا نرم حرف ہے، اور سین اور سواد یہ بھی سیٹی والا حرف ہے۔ اب ثا سے کیا آتا ہے؟ سارا، ٹھیک ہے، سین سے سارا، اور سواد سے سوارا، سوارا سواد، سا، ٹھیک ہے، سارا سین، اور تھا سے تھارا، سارا، سیٹی نہیں بجنی چاہیے تین نقطوں والے جس تھا کے اندر، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اب تھا سے سارا کا معنی کیا بنے گا؟ وہ ابھرا ہوا، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور نثر ان کا معنی ہے بکھیرنا، ٹھیک ہے۔ اب سین کی طرف آتے ہیں، سین، سارا کا میننگ ہے وہ چلا، اوپر کیا تھا؟ تھا سے تھارا،
ابھرا ہوا، سین سے سارا وہ چلا، سواد سے سوارا وہ ہو گیا. کتنا میننگ ہے؟ ابھرنا کہاں، چلنا کہاں، اور ہونا کیا کہاں. تو یہاں سے بھی اگر ہم نے اس کو صحیح نہ پڑھا تو میننگ چینج ہونے کا خطرہ ہے. آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، کسی بھی کام میں، آفس میں، طالب علمی میں، کہیں بھی ہیں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، قاری صاحب سے 10 منٹ ٹائم لے لیں ہر نماز کے بعد، یا کوئی ٹائم آپ نکال لیں. قاری صاحب میری غلطیاں ہیں یہ دور، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں شرمانا نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہتے ہوتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں شرمانا نہیں ہے پہلی بات. ٹھیک ہے، لوگ گانا بجانا کرنے میں نہیں شرماتے، تو آپ قرآن سیکھنے میں یہ نہ دیکھیں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. نو، کئی صحابہ کرام نے ایمان لایا عمر کے آخری حصے میں. جی اگر وہ کہتے جی عمر ہی نہیں ہے، اب کیا عمر ہے، لوگ کیا کہیں گے، نو. تو وہ کس حالت میں اللہ معاف فرمایا، اب میں نہیں اگلا لفظ کہنا چاہتا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ویسے ایک ضمن بات آ گئی تھی. تو قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کا یہ رتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہوگے. اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ اکبر. صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو ان کا ادب نہیں کرتا وہ قرآن کی اس آیت کا جو ہے نا وہ ایک قسم کا عملی انکار کر رہا ہے، اس کا مرتکب ہو رہا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا، بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی. اچھا، سا سے سارا ابھرا ہوا، سین سے سارا پڑھیں گے تو وہ چلا، سواد سے سارا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. نثرن، نثرن اور نثرن. ٹھیک ہے، نون تھا را، نثر بکھیرنا، نون سین را آ گیا، اس کا مطلب ہے گدھ. ٹھیک ہے، ایک اینیمل ہے یہ. نیکسٹ، نصر کا میننگ مدد. نصر سواد، نس سین کے ساتھ، نس سا کے ساتھ، بکھیرنا گدھ، مدد. گدھ کہاں، مدد کہاں، بکھیرنا کہاں. اللہ اکبر. آگے کون سا حرف آ رہا ہے جی؟ ہا. جیم کے بعد جو ہے ہا، کیا ہے؟ ہا. اور واؤ کے بعد جو دو آنکھوں والی ہا، اس کا فرق ہم پڑھتے ہیں. ہا سے جو جیم کے بعد ہا ہے، اس کا میننگ اب حرام کا معنی ہے محترم. حرام، حرام محترم، باریک ہے. اور حرم، واؤ کے بعد موٹی ہا دو آنکھوں والی، میننگ ہے بڑھاپا. حرم اور حرم کتنا چینجنگ آ گئی اس میں، محترم اور بڑھاپا. محترم کہاں، بڑھاپا کہاں. جی، احترام کہاں، بڑھاپا کہاں. تو اب حرم آتا ہے نا، مسجد الحرم. حرم، حرم کا میننگ مطلب ہے کہ کیا، محترم. اب کہیں پہ قرآن میں یا حدیث میں محترم کہا گیا تھا، آپ اس کو حرم ان کی جگہ حرم ان پڑھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے یا اللہ نے اس کو تو محترم کہا، آپ اس کو بوڑھا کہہ رہے ہیں. یا کہیں حرم کہا گیا کسی عربی کتاب میں تو آپ نے اس کو حرم کر دیے تو کیا ہوگا؟ بڑھاپے کو محترم. بھائی بہت زیادہ اس کے نا، ہم 16 سال پڑھتے ہیں 16ویں جماعت تک، تو کیا ہوتا ہے 16 سال زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ دے دیں تو 16 مہینے بھی اگر آپ قرآن کو دینا تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بھی آپ کا یہ ساتھی ہے، آخرت قبر کا بھی ساتھی ہے. تو اس کو ٹائم ہم نے دینا ہے. وعدہ کریں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. فیملی قرآن اکیڈمی آن لائن جو ہے یہ پیش کر رہی ہے آپ کے لیے. میں قاری ناصر سلفی آپ سے مخاطب ہوں. ہم انشاءاللہ فری بھی ٹائم دیتے ہیں، جو کوئی فیس پے نہیں کر سکتے، نو ایشو. ہم قرآن کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، بس آپ پڑھنے والے بنے. اور آگے کیا ہے جی؟ ہاں، الحمد کا میننگ تمام تعریفیں، اور حمد کی میننگ حمد پڑھ دیں نا تو زمین کا بنجر ہونا.
چلیں اب اس کی نا پریکٹیکل تھوڑی کرتے ہیں کوشش. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں، اور موٹی ہا کر دیں گے تو الحمد تمام بنجر زمینیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. استغفر اللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ چیز بہت ضروری ہے جو میں نے ضروری سمجھی آپ لوگوں کے لیے، یہ مطلب ہے کہ یہ ویڈیو بنانی. آگے ہے ذال، ذا، وا اور دود. ذال سے کیا آتا ہے؟ ذل، وہ ذلیل ہوا، وہ کمزور ہوا. اور تھوڑا سا اس میں سیٹی کی آواز شروع کر دیں تو وہ زا بن جائے گا را کے بعد والی. ذلہ، ذلہ وہ ڈگمگایا، وہ پھسلا. جی اب تھوڑا اور چینج کرتے ہیں. وا، ظل، توئیں کے بعد زوئیں جس کو پڑھتے ہیں زوئن، وا اس کو پڑھنا چاہیے. وا، ظل وہ ہو گیا. نیکسٹ ہے دود، ضل وہ گمراہ ہوا. اب وہ گمراہ ہوا، ہو گیا، ایک کا میننگ ہے پھسلا، ڈگمگایا، دوسرے کا ہے کمزور ہوا، ذلیل ہوا. کتنے میننگ چینج ہیں. تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر سیٹی جس میں سی کی آواز نہیں کرنی کر دی نا تو بس گیا میننگ، اور جس میں سیٹی کی آواز آپ نے کرنی ہے وہاں نہ کی تو پھر بھی گیا میننگ. اب کیا ہے دیکھنے میں یہ ایک ہی ہے، ایک ہی جیسے ہیں تقریباً. ذل، ذل، ول، ضل. پہلے ہے ذال، پھر ذا، پھر ضا، پھر ضاد. پہلا کیا ہے؟ ذل وہ ذلیل ہوا. نیکسٹ ہے ذل وہ ڈگمگایا. تیسرا ہے ضل وہ ہو گیا. چوتھا ہے ضل وہ گمراہ ہوا. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں جی. انذر، ذال، ٹھیک ہے، پہلے آسان مثال تھی، اب تھوڑی سی ہم. انذر اس نے ڈرایا، نذیر اسی سے ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے، پہلے زا سے ذلہ ہوا، پھر انذر اس نے عطیہ دیا، ٹھیک ہے. اور آگے ہے ذوا، ظل ظلیلا کا معنی ہے گھنے سائے. نیکسٹ ہے ضلال، ضلالن کا معنی ہے گمراہی. جیسے آتے ہیں نا قرآن میں ولضالین، ضالین. اب ضالین جو گمراہ ہوئے یا اللہ ان کے راستے سے بھی بچانا، گمراہ ہوئے. ضلالن، ضالین پڑھیں گے تو گمراہ میننگ ہے اس کا. ضالن کی جگہ آپ نے اگر پڑھ لیا نا ذالن ذلیل ہونے کی میننگ، ٹھیک ہے. یا پھر کسی اور مطلب ہے کہ تھوڑا سا آپ نے مطلب ہے سیٹی کی سی کی آواز کرنی ہے کر دیں، یا جس میں وسل ساؤنڈ سی کی آواز نہیں کرنی وہاں کر دیں، اور جہاں کرنی ہے وہاں نہ کریں، تو میننگ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. نیکسٹ ہے عین اور حمزہ کا فرق، ٹھیک ہے. عین سے یعلمون، یعلمون علم سے ہے نا، عین لام میم علم، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں، علم جاننے کو کہتے ہیں نا، نالج. اور اسی طرح یعلمون، یعلمون کو یعلمون پڑھ دیں گے تو وہ کیا ہے؟ علم سے ہے، درد، تکلیف. اللہ اکبر. اب میں قرآن سے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہاں تو نہیں لکھی ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب اس کو اگر آپ یا کی جگہ یعلمون، یعلم پڑھ دیں گے نا تو نعوذ باللہ اللہ تکلیف پاتا ہے اور تم تکلیف نہیں پاتے. انا اللہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. میرا دل بھی نہیں کر رہی یہ بات ایسے منہ سے نکالنے کا، لیکن سمجھانا مقصد ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اور میرے بھائیوں بہنوں ہم سب جو ہے نا اس کو کوشش کریں 20-30 منٹ کی روزانہ جو ہے نا ایک کلاس لیں، آن لائن لے لیں. ہماری اکیڈمی آپ کو ٹائم دے دے گی، کسی کا ریسرچ جہاں بھی ہیں آپ
دنیا کے جس کونے میں. یہاں نمبر ہم بھی مینشن کر دیتے ہیں اپنی اکیڈمی کا, یہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, فری بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فیس آپ دے کر ادارے میں ہمارے میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کی فیس بھی انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی. آپ کی دی ہوئی فیس سے یہ ہے کہ آگے اور چلے گا, آگے ادارے کا کام اور مزید انشاءاللہ لوگوں کی ہیلپ ہوگی قرآن سیکھنے سکھانے میں, مزید لوگوں کو اس طرف بلانے میں, ظاہر ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ علم کی مثال میں نے دے دی. آگے کیا ہے؟ علم جھنڈا کا, ٹھیک ہے, اور علم دکھ درد, یہ میں مثال دے چکا ہوں. اب قوف اور کیف, دو قسم کا قوف ہوتا ہے قرآن میں, الف سے یا تک 28 حروف ہیں. ان 28 پر جو ایکسپرٹ ہو گیا پورا قرآن کے الفاظ پر وہ ایکسپرٹ ہو جائے گا. ادائیگی, ٹھیک ہے, پرونانسنگ پلیس, if you will expert on pronouncing place, then you will expert inshallah complete Arabic knowledge, Arabic language, Quranic language, hadith inshallah. Next one, قوف, دو قسم کا قوف ہے, قوف اینڈ کیف. موٹا قوف نقطے والا اور بغیر نقطے کے کاف, قوف کاف, قوف کاف, قوف کاف. اچھا قلب اور موٹے قاف سے نقطے والے کیا میننگ ہے؟ قلب دل, اور باریک پڑھ دیں گے تو اس کا میننگ کتا بن جائے گا, قلب. اللہ اکبر. قال, موٹے قاف سے اس نے کہا, قال اس نے ماپا ہے جی, ناپ لینا کسی چیز کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کے لیے ہمارے پاس ویسے ٹائم نہیں ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ قیامت کے دن رسول کہیں گے یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, اور شریعت اسلام قرآن کو اگنور کر, پہلی چیزیں پڑھنا سننا, اس کے بعد آگے اور چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس سننے اور سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو نوازا, میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ قرآن کو اپنا ٹائم دیتے ہیں نا, تو اللہ ان کو ایسی ایسی جگہوں سے ان کی ہیلپ کرتا ہے جو کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے قرآن میں ہے نا, مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور کیا ہے قرآن کو اگنور کرنے کا جو عذاب ہے وہ میں بتانا چاہوں گا. 2 آیتیں صرف پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں بات ختم کرنے کی. پہلی آیت, من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. جو بھی رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا. ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. قرآن ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے, کلام اللہ ہے. کون کون سے نام ہیں اس کے؟ ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. اللہ اکبر. دوسری آیت, اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم خود اس پر شیطان, جن, جادو, ٹینشنیں, بیماریاں, نفسیاتی, روحانی, جسمانی مسلط کریں گے. ہاں جی, من یحش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا, شیطان بیک گراؤنڈ کام کر رہا ہوتا ہے, ہم نے نوٹ کیا ہے. روحانی, جسمانی, نفسیاتی بیماری, نظر, جادو, حسد, جن, شیطان. اس کے پیچھے شیطان کیا ہے؟ شیطان, جن. شیطان جنوں میں سے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کان من الجن ففسق عن امر ربی. دوسری آیت, من اعرض عن ذکری, جو اعراض کرے گا میری یاد سے, میرے ذکر سے, اس قرآن سے. من اعرض, جو اعراض کرے گا, عن ذکری, میرے ذکر سے, فإن له معیشتا ضنکا, اس کی معیشت, گزر, زندگی تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, یا اللہ مجھے کیوں آپ نے اندھا کر کے اٹھایا؟ میں تو قَدْ كُنْتَ بَصِيرًا, میں تو دیکھنے والا تھا. ہاں جی, میں تو دیکھتا تھا, آنکھیں تھی میرے ساتھ, آپ نے اندھا کیوں کر کے اٹھایا مجھے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ آگے مجھے آیت کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں, عربی مجھے تھوڑی ذہن میں نہیں ہے ابھی. فرمایا کہ جیسے میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی تو اگنور کر دیتا تھا, اندھا بن جاتا تھا نا.
آج کیا ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، فرمایا آج ہم بھی تجھے بلا دیں گے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو قرآن کی خدمت کر کے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے نا، پڑھنے والے بن کے زندگی گزارو، یا پڑھانے والے یا ان کے ساتھ جڑ کر رہو، کم از کم آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں آگے قرآن کا پیغام پہنچانے میں، یہ ویڈیو بھی آگے پہنچائیں، آپ نہ صحیح کسی اور کے کام آ جائے گی، چلیں ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، ایک تو یہ مین بات نا جو کہ میں نے آپ کی گوش گزار کی، باقی انشاءاللہ اس کو انگلش کے اندر بھی میں کوشش کروں گا یہ ہمارے انگریز جو بہن بھائی ہیں وہاں تک پہنچانے کی۔ ویسے میں قرآن انگلش ٹیچر ہوں، میں انگلش اسٹوڈنٹس ہی پڑھاتا ہوں، لیکن یہ اردو میں اس لیے کیے کہ ہماری اردو بہن بھائیوں تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔